السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے، جامع رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، میرے اپنے تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے، جتنے بھی ریئیکشن والے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے، تو ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو کو واچ کرنا ہے۔ آج میں کچھ نہیں کہوں گی، ہاں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چاہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ بہت زیادہ لوگوں تک ان لوگوں کے اصل چہرے پہنچیں جو ریئیکشن کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، جو ریئیکشن کے نام پر یہاں پر بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر میں نے اس کی پوسٹ لگائی ہوئی ہے، جس پوسٹ میں اس نے میری بچی کو ٹیگ کیا گیا ہے، میرے بھائی کی بیٹی کو اس نے ٹیگ کیا ہے، بچوں کا اس میں کوئی کام نہیں تھا۔ میں جانوں اور تم جانو، ہم دونوں کے درمیان تھی، جو بھی مجھے بولنا ہے بولو۔ میں ایک سزا کے طور پر میں یہ ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تم جیسی عورت کے ساتھ دوستی کی تھی، تم جیسی عورت کو میں نے بہن بنایا تھا۔ جتنا بھی مجھے ذلیل کرو، اس بات کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن ایک معصوم سی بچی جو ابھی اسکول میں پڑھتی ہے، جس کو تم لوگوں نے ہراساں کیا، جس کو آپ لوگوں نے اتنی ٹینشن دی، چھوٹی سی بچی ہے، وہ تو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے نا، نہ ہی اس کا یوٹیوب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی اس کا کوئی چینل ہے۔ جب میں بات کرتی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، جب میں بات کرتی تھی جاوید اور صابرہ کی بچی کے حوالے سے، اب دیکھیں اس کی یہ پوسٹ ہے اور اس پوسٹ میں میں نے یہ والا اسٹکر لگا دیا ہے کیونکہ اس نے میری بیٹی کی ایسی تصویر لگائی ہوئی ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اپنا ہوم ورک کر لی تھی۔ دوسری جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے سے گزری ہے، اس میں اس نے مجھے کہا گیا ہے کہ ڈائن کھانے والی عورت، بچے کھانے والی ڈائن۔ مجھے بتائیں کس کے میں نے بچوں کے حوالے سے بات کی؟ آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں، اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ میری پوسٹ پہ، میری یوٹیوب ویڈیو میں آپ لوگوں نے کسی بچے کی پکس کو دیکھا؟ کسی بچے کے حوالے سے میں نے کوئی ایسی بات کی؟ کسی بچے کو ہراساں کرنے کے لیے میں نے کچھ کہا؟ حالانکہ میرے پاس تصویریں ہیں ریئیکشن والوں کی بیٹیوں کی بھی مجھے ملی ہیں، لیکن میں نے بات کی تھی اور اس کو بہت زیادہ آگ لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے فلاں کی بیٹی کے حوالے سے بات کی، میں نے اس کے چینل کو اسی وجہ سے سٹرائک دی۔ میں سٹرائک نہیں دوں گی، میں یہاں پر کوئی گالی گلوچ نہیں کروں گی، میں یہاں پر تمہاری پک بھی نہیں لگاؤں گی، کیونکہ اس یوکے والی سے لے کر تمہارے سارے خاندان کی میرے پاس سیف پڑی ہوئی ہیں پکس۔ لیکن پھر وہی ہو جاتا ہے نا کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق تو رہے نا، لوگ دیکھنے والے تو محسوس کریں نا کہ وہ کیسی ہے اور تم کیسی ہو۔ وہ عورت بہت زیادہ حد سے بڑھ رہی ہے، جو یوکے والی نام نہاد یوکے والی عورت جس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے خلاف باتیں اس طرح کے کر رہی ہے اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں۔ اگر یہ عورت انجوائے کر رہی ہے تو اس عورت کو میرا یہ پیغام ہے کہ اس بات کو بھی انجوائے کرو۔ کیوں ویڈیو کو کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو پرائیویٹ کر دو، ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو؟ آپ لوگ کیا لگتے ہو ہمارے کہ آپ لوگ جتنا چاہے کسی کو ڈیلیٹ کرو؟ میری بابی کے حوالے سے آپ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ لائیو ان کی آپ لوگوں کے سامنے ہے، ان کی ساری ویڈیوز ان لوگوں کی چینل پہ پڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا بھی اس کا چینل ہے جو گیا ہوا تھا، جو ٹرمینیٹ ہو گیا تھا، اب دوبارہ سے وہ آ گیا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میرے حوالے سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اگر اس کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی میرے چینل پہ، آپ جا کے دیکھیں پہلے میں نے کی یا اس عورت نے کی۔ یہ عورت اب گٹیا پن پہ اتر رہی ہے، یہ عورت ہے ڈائن، ایک بچے کھانے والی ڈائن ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میری پک یہاں پر لگا دو، لیکن نہیں، میں نہیں لگا سکتی ہوں۔ جب وہ تمہاری آئی تھی نا شادی کرنے کے لیے، اس کی بھی میرے پاس تھی، اس کو اس بات کی مرچی لگی ہے کہ اس نے گوگل سے ایک پک اٹھا کے اور اپنی ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے، جو اس کی چینل کی ڈی پی پہ ہے، جس میں ہر ایک چینل پر جا کے منہ مارتی ہے۔ اس میں کسی کا ناک اٹھا کے نا اس نے لگایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کی وائس سے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا جب یہ مجھ سے بات کرتی تھی، جب یہ وائس بھیجتی تھی، مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ عورت جو ہے نا وہ بہت پیاری ہوگی، لیکن جب میں نے اس کی تصویر دیکھی تب بھی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کی۔ بعد میں بھی باتیں ہوتی رہی، لیکن میں نے اس کو کبھی اس کا دل توڑنے کے لیے نہیں کہا۔ لیکن یہ عورتیں حد سے بڑھ چکی ہیں،
مجھے بتائیں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم یوٹیوب چھوڑ دو جتنی تمہارے لیے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کسی کے لیے ویڈیوز بناؤں، ایک ریئیکشن والوں کے لیے، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، ان کو کیا پرواہ ہے؟ وہ اپنا کام کرتی رہیں گی نا۔ ہم لوگ جتنا بھی بونکیں کسی کے خلاف، لیکن اپنا کام انسان کر رہا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ مجھے بتا دو، اگر کسی کے باپ کی جاگیر ہے، کسی کے ابے کی وراثت ہے یوٹیوب، وہ آ کے مجھے بولے ہاں جی میرے ابے کی وراثت ہے، تم یوٹیوب سے چلی جاؤ، تو میں یوٹیوب چینل چھوڑ دوں گی، میں ادھر آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گی۔ پہلے اپنی وراثت ظاہر کرو، ہمارے باپ کی جاگیر ہے یوٹیوب، ہم نے ادھر رہنا ہے، تمہارا ادھر کوئی کام نہیں ہے ہماری وراثت میں آ کے ویڈیوز بنانے کا، میں چھوڑ دوں گی۔ میں جہاں پر ان کی ایک ایک تصویر، ایک ایک شادی والی، ڈانس والی، سارا کچھ میں شیئر کرتی، لیکن پھر آپ بولتے نا کہ تم اس کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہو، اس میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا نا۔ تو اب یہ بات حد سے بڑھ چکی ہے، جتنا بھی صبر کیا، جتنا بھی برداشت کیا، اب برداشت کی حد ہماری ختم ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ بات ہوگی جا کے قانونی ادارے میں بات ہوگی، اور قانون کے مطابق یہ سارا کام کریں گے۔ اس کا چینل تھا، اس کے کاؤنٹر میرے پاس آتے تھے، اگر ہم کیس کرتے تو کر بھی سکتے تھے، قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ کر بھی سکتے تھے، اور مجھے اس بات کے لیے آفر بھی کی گئی تھی کہ آپ اگر کیس کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، لیکن میں نے اس کے چینل اڑانے کے لیے پہلے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اس نے اسٹرائک دی، اس کے علاوہ اس نے میرا دوسرا چینل اڑانے کی کوشش کی، میری ہی یوٹیوب کی ویڈیو کا تھمبنیل ہٹا کر اس نے اپنی 6 مہینے پہلے کی ویڈیو میں لگایا، اور اس میرے چینل پر بھی اسٹرائک دی۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے چینل اڑانے کے لیے بھی، یہ ڈائن ہے نا، خون پینے والی ڈائن، اکیلی رہتی ہے، اور اس وجہ سے یہ خون کی عادی ہو چکی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ مجھے خون نہیں ملتا ہے، مجھے انرجی نہیں مل رہی ہے، تو یہ کسی نہ کسی کا خون چوسنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ تو جب میرے چینل کے لیے دوسری اسٹرائک آئی، تیسری آئی، تب میں نے بھی جتنی میرے پاس آپشن تھے نا، میں نے اس کو فوراً اسٹرائک دی۔ ابھی بھی آپشن مجھے مل رہے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں کہ میں کسی کا نقصان کروں۔ میرا چینل بھی آ گیا، اس کا چینل بھی واپس آ گیا۔ اب میرے اور اس کے درمیان تھا نا، میری بابی نے جب دیکھا کہ یہ تمہیں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، جلیل کر رہی ہیں، اب جو غزالہ ہے اس کی، ہمارے ایک سبسکرائبر ہے، ان سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے ان سے بتایا بھی ان کو کہ میرا اور اس کا کیا رشتہ ہے، کس طرح وہ میری بہن لگتی ہے، تو ان سے اس نے میسنگ میں بھی بات کی ہے، میسج بھی اس نے کیے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، میں ان کو جواب دہ نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے صفائی پیش کروں غزالہ کون ہے، کیا رشتہ ہے، کیا نہیں ہے۔ ایک آئی ڈی کارڈ نکال کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایکسپوز کر دیا۔ آپ مجھے، میں ان سے مخاطب ہوں نا کہ دونوں سے میرا رابطہ تھا، آپ قسم اٹھا کے کہو کبھی میں نے آپ کو اپنے دی تھی شناخت، کبھی میں نے ویڈیو کال پہ بات کی تھی، حالانکہ کتنی بار ان کی کالز آئی تھی ویڈیوز، لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان کے سامنے ظاہر ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں کتنی بار ادھر سے آئی ہوں اسلام آباد، ہم رہ کر گئے، ہمارا ادھر بھی گھر ہے، اور کیا پتا کہ ہم ادھر بھی شفٹ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو میں ادھر رہ کر بھی گئی ہوں، لیکن میں نے اس کو اتنا بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام آباد آ چکی ہوں اور میں ادھر رہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے تو اس سے ملنا بھی نہیں تھا، میں اس کی اصلیت کو بہت پہلے سے جان چکی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی فوراً یہ ویڈیو میرے لیے بنا دیتی، لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میری بابی کو کہ میں نے لگائی آپ کی بیٹی کی، آپ میری لگا لو، میں نے بابی کو کہا نہیں، میں نہیں دوں گی، میں ہرگز کسی کو نہیں دوں گی، کیونکہ اب جو بھی کارروائی ہوگی نا وہ قانونی کارروائی ہوگی، وہ جگہ جہاں پر بچوں کے حوالے سے کیس ہوتے ہیں نا سائبر کرائم میں، کیونکہ میری جو بھتیجی ہے نا وہ انڈر 18 سے کم ہے، اور اس کا یوٹیوب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسکول پڑھتی بچی ہے، اور اب بات ہوگی سائبر کرائم میں۔